یہاں تک تو ہم نے یہ دیکھا اور سمجھا کہ مسلمان قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، دلائل کیا ہیں، وجوہ تکفیر کیا ہے، اور ہمارا قادن کا اختلاف کن کن بڑے عقائد پہ ہے، اور وہ اختلاف کیا ہے، اس کی تفصیلات ابھی ہم نے دیکھی مختصر۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قادری مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ تو عام طور پہ مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ قادریوں کا ہمارے متعلق جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ قادری ہمیں مسلمانی کہتے ہیں، مسلمانی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ قادری ہمیں کیا سمجھتے ہیں، یہ مرزا غلام قادری کی اپنی عبارت سے اب آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ مرزا قادری کہتا ہے تذکرہ پیج نمبر 519 کے اوپر کہ خدا نے میرے پر یہ ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی، مطلب یہ عقائد اور یہ نظریات اور یہ تمام دعوے، جس تک میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا، یعنی میری تصدیق نہیں کی، تو وہ شخص مسلمان نہیں، یہ خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔ اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جس نے میری تصدیق نہیں کی، میری تائید نہیں کی، مجھے قبول نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب ہے مسلمان نہیں، تو دوسرا اس کا معنی یہی ہوگا کہ وہ کافر ہے۔ یہ مرزا قادری خود کہہ رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو اس نے گالیاں دی ہوئی ہیں مسلمانوں کو کہ جو اس کو نہیں مانتے وہ بیابانوں کے خنزیر ہو گئے، اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہیں، اور وہ ذریۃ البغایا یعنی کنجریوں کی اولاد ہیں وہ لوگ جو مرزا قادری کی تصدیق نہیں کرتے۔ یہ باتیں خود لکھ کے گیا مرزا قادری، اور لعنت بھیجی ہوئی ہے ان لوگوں پہ جو مرزا قادری کو نہیں مانتے۔ یہ اس نے گالیاں دی ہوئی ہیں، یہ زبان اور یہ الفاظ استعمال کیے ہیں اس نے ان لوگوں کے لیے جو مرزا قادری کی تصدیق نہیں کرتے۔ تو مسلمان ہی مرزا قادری کی تصدیق نہیں کرتے، جو نہیں کرتا اس کو کھلی گالیاں دی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں مرزا قادری کا بیٹا، وہ تو کھل کے اس کے اوپر بات لکھ رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے اپنے عقیدے کی۔ کلمۃ الفصل پیج نمبر 110 کے اوپر وہ کہتا ہے ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے لیکن آپ علیہ السلام کو نہیں مانتا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہے پر مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادری کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہاں پہ آپ خود دیکھ لیں کہ وہ واضح الفاظ کے ساتھ ان لوگوں کو جو مرزا قادری کی تصدیق نہیں کرتے ان کو وہ کافر کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی وہ وہی والا کانسیپٹ ری فریمنگ کا استعمال کرتے ہیں کہ لفظ کافر ڈائریکٹ وہ استعمال نہیں کرتے مسلمانوں کے لیے، بلکہ وہ ان کی ڈکشنری میں احمدی از ایکول ٹو مسلمان اور غیر احمدی از ایکول ٹو کافر۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص مرزا قادری کو نہیں مانتا وہ غیر احمدی، اور غیر احمدی ان کی ڈکشنری میں ہے کافر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ خود کو احمدی اور اپنے علاوہ سب کو غیر احمدی کہتے ہیں۔ جو مرزا قادری کو کی تصدیق نہیں کرتا وہ سب ان کی نظر میں غیر احمدی ہیں۔ یہودی بھی غیر احمدی ہیں، عیسائی بھی غیر احمدی ہیں، سکھ بھی غیر احمدی ہیں، اور مسلمان بھی ان کی نظر میں غیر احمدی ہیں، اور وہ صرف احمدی جو ہیں وہ احمدی صرف اس کو ہی کہتے ہیں جو مرزا کی تائید کرتا ہے، اور احمدی ہی ان کی نظر میں حقیقی مسلمان ہے۔ باقی سب جو دعویٰ بھی کرتے ہیں چاہے مسلمان ہونے کا، ان کی نظر اور ان کے عقیدے کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اتنے کفریہ، اتنے غلیظ، اتنے گندے عقائد اور اتنی کھلی گالیاں اور گستاخیاں انبیاء کی اور امام الانبیاء کی اور اللہ تعالیٰ کی اور اصحاب کی اور ازواج آپ علیہ السلام کی ازواج کی اور مسلمانوں کی اور اولیاء کی، تو اتنی بڑی گستاخیاں اور اتنی کھلی گستاخیاں، اور اس کے باوجود کہ جن مسلمانوں کے سامنے ان کے عقائد نہیں ہوتے، ان کا اصل چہرہ نہیں ہوتا، وہ دھوکہ کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں قادریوں کے اخلاق اچھے ہیں۔ اب جس کے سامنے قادریوں کی یہ حقیقت کھل گئی ہے وہ تو کبھی یہ الفاظ استعمال کیا کرے گا، وہ تو سوچے گا بھی نہیں کہ بھئی قادریوں کے اخلاق اچھے ہیں، کہ اس کے سامنے تو قادریت کھل گئی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ظاہری اخلاق سے متاثر وہی مسلمان ہوتا ہے جو لا علم ہے، جس کو پتہ نہیں ہے قادریت کا، جو ان کے عقائد و نظریات کو جانتا نہیں ہے، جس کے سامنے قادریت کھلی نہیں ہے، ان کا اصل چہرہ، ان کے اصل عقائد و نظریات اس کے سامنے آئے نہیں ہیں، کسی نے بتایا نہیں ہے، کسی نے اس کو سمجھایا نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ قادری
یہ تو بڑی محبت سے پیش آتے ہیں، قادیانی تو کسی کا حق نہیں مارتے، قادیانی تو مدد کرتے ہیں، بڑا تعاون کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ، بڑی معاونت کرتے ہیں ان کی۔ اور کیوں کرتے ہیں؟ کبھی قادیانی کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، اور دوستی رکھنا بہت دور کی بات، اور مدد اور تعاون کرنا بہت دور کی بات، وہ دیکھنا پسند نہیں کرتا ایسے شخص کو جس کو قادیانیت کے کفر کا پتہ ہے، جس کو قادیانیت کی حقیقت کا پتہ ہے، جس کو قادیانی کے غلط عقائد کا پتہ ہے۔ قادیانی کبھی اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو ہمیشہ قادیانی صرف اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کے ساتھ دوستی کرتا ہے، اس کے ساتھ اپنا ریلیشن بناتا ہے جس کو قادیانیت کے فتنے کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کے عقائد کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کا اصل چہرہ اس کے سامنے نہیں کھلا، تو اس وجہ سے قادیانی اس کے ساتھ تعلق بناتا ہے۔ اب اس کے ساتھ تعلق بنانے کی وجہ تو یہ ہوگی کہ اس کو پتہ نہیں ہے، لا علم ہے وہ، اس وجہ سے اسے تعلق بنا لیا۔ قادیانی اس سے کیا مقصد حاصل کرے گا اس تعلق سے؟ کیا اس کا مشن ہے، یا کیا اس کا ہدف ہے، یا کیا اس کا گول ہے اس تعلق کو بنانے سے، اس ریلیشن سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تو وہ اس ریلیشن سے مسلمان کے ایمان کو لوٹنا چاہتا ہے، مسلمان کے ذہن میں ڈاؤٹس پیدا کرنا چاہتا ہے، مسلمان کے ایمان کو خراب کرنا چاہتا ہے، مسلمان کے تعلق آپ علیہ السلام کے ساتھ توڑ کے مرزا غلام قادیانی کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے۔ یہ اس کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا اور اصل مقصد ہے۔ تو میں یہاں پہ سمجھانے کے لیے عام طور پہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ بھئی دیکھیں، اگر کوئی شخص میرے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتا ہے اور وہ میری مدد کرتا ہے، میرا تعاون کرتا ہے، میری ہیلپ کرتا ہے، لیکن یہ سارے کام کرنے کا مقصد، اس کے پیچھے اس کی سوچ وہ میرے مال پہ ہے، یا اس کی سوچ یا اس کا مقصد وہ میرے گھر کے اوپر نظر رکھی ہے، یا میرے گھر کی عزت اس نے نظر رکھی ہے، تو کیا میں ایسے شخص کے ایسے عمل کو اچھے اخلاق میں کنسیڈر کروں گا؟ اچھے اخلاق کی بریکٹ میں اس کے یہ اعمال اور یہ باتیں اور یہ کام اور یہ ایکٹیویٹیز آئیں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ اچھے اخلاق تو انسان اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی کی مدد کر رہا ہے، آپ علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے کسی کی مدد کر رہا ہے، اور جس کی مدد کر رہا ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس پہ احسان نہیں جتلائے گا بعد میں، اس سے کوئی بعد میں کوئی فائدہ حاصل کرنا مقصود نہیں ہے۔ تو اخلاق تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کر دو، کہ مجھے تو اللہ کی رضا چاہیے تھی، میں نے اس لیے اس کی مدد کی ہے، مجھے اس سے کوئی نفع نہیں چاہیے، مجھے اس سے کوئی فیور نہیں چاہیے، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں چاہیے۔ تو قادیانی ہمیشہ اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ظاہری اخلاق اس کے سامنے اپنے دکھاتے ہیں جس کا وہ ایمان لوٹنا چاہتے ہیں۔ تو اس کو کیسے اچھے اخلاق کہا جا سکتے ہیں کہ ایک شخص جو بچے کو اغوا کرنا چاہتا ہے تو وہ بچے کو اغوا کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ بچے کو مٹھائی کھلائے گا، بچے کو ٹافی دے گا، بچے کو کوئی ایسی میٹھی چیز دے گا۔ اب وہ بظاہر میٹھی چیز دینا اس بچے کو، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار اس شخص کے تو بہت اچھے اخلاق ہیں، یہ تو بچوں کو ان کی ضرورت، ان کی شوق کے مطابق جو ہے ان کو ٹافی دے رہا ہے یا ان کو چاکلیٹ دے رہا ہے، اس کے اخلاق تو بہت اچھے ہیں۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے اصل میں یہ چاکلیٹ دینے، ٹافی دینے، مٹھائی دینے کا مقصد پیچھے یہ ہے کہ یہ کھائے گا اور یہ بے ہوش ہوگا اور یہ شخص اس بچے کو اغوا کر لے گا۔ تو اس عمل پہ کبھی بھی اس شخص کو یہ نہیں کہا جائے گا اس کے اخلاق اچھے، اب اس عمل پہ اسے کہا جائے گا کہ یہ تو بہت بڑا دجل، دھوکہ دینے والا ہے اور فراڈی ہے۔ تو قادیانی بھی تو یہی کرتے ہیں کہ تعلق صرف اسی کے ساتھ قائم کرتے ہیں جس کا ایمان لوٹنا ہے، جس کو مرتد کرنا ہے، جس کو اسلام کے ایمان کے دائرے سے خارج کرنا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، یہاں پہ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ عام طور پہ بہت بڑا اعتراض و سوال کیا جاتا ہے کہ اس طرح کے پروگرام کبھی ہندوؤں کے متعلق نہیں ہوئے، کبھی یہودیوں کے متعلق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ بھی کافر ہیں، سکھ اور پارسی بھی کافر ہیں، ان کے متعلق ہم نے ایسے کبھی پروگرام نہیں کروائے۔ یہ ان کے بائیک آؤٹ کی بات نہیں کی گئی،
تو قادینی بھی تو کافر ہیں اور وہ بھی کافر ہیں، تو پھر قادینیوں کے بائیکاٹ کی بات اور ان کے خلاف اتنی بھرپور کمپین اور تحریک کیوں چلتی ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ پچھلی سلائڈ ڈسکشن ہے، اگر اس میں بھی بات کلیئر نہیں ہوئی تو اس سلائڈ پہ ہم آ کے اس بات کو کلیئر کر دیتے ہیں اور فرق واضح کر دیتے ہیں کہ عام کافر میں اور قادینیوں کے کفر میں اور قادینیوں میں کیا فرق ہے۔ تو اس میں آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ جیسے 302 کا مجرم ہو وہ بھی مجرم ہے، 420 کا مجرم ہو تو وہ بھی مجرم ہے، تو مجرم دونوں ہی ہیں، 302 کے تحت 420 کے تحت، اور اس کے علاوہ جتنے بھی قوانین ہیں، تو سب کو مجرم تو کہا جائے گا، لیکن سب کی سزا مختلف ہوگی، سب کے اوپر جو دفعہ لگے گی وہ مختلف ہوگی، جو سیکشن لگے گا وہ مختلف ہوگا، اور ان کو ان کے جرم کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اب اس کی تفصیلات مزید واضح ہو جائیں گی، ہم اپنی اگلی سلائیڈ میں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا کافروں کے تو جو ٹائپس ہیں اس میں مطلق کافر ہے اور زندیق ہے اور مرتد ہے اور محارب ہے اور گستاخ ہے، تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں، تو ہر ٹائپ والا ہے تو کافر ہی، ہر قسم کافر کی ہی قسم ہے، لیکن ان کی سزا مختلف ہے دوسرے سے۔ جیسے جو حکم شریعت میں مرتد کے لیے ہے وہ زندیق کے لیے نہیں ہے، جو زندیق کے لیے ہے وہ محارب کے لیے نہیں ہے، جو محارب کے لیے وہ گستاخ کے لیے نہیں ہے، جو گستاخ کے لیے ہے وہ مطلق کے لیے نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ کافروں کی سب کو ایک ہی کیٹیگری میں نہیں لانا چاہیے، سب کو ایک ہی کیٹیگری میں کیٹر نہیں کرنا، اور ایک ہی حکم سب پہ نہیں لگنا، بلکہ کفار کی جو ٹائپس ہیں اس میں ہم یہاں پہ دو ٹائپس کو میجر کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک عام کافر، سے مطلق کافر کہا جاتا ہے، کہ جیسے یہودی خود کو یہودی کہتا ہے اور کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان کہتا ہے، یعنی اپنی نسبت اپنے مذہب کی طرف کرتا ہے، اپنی نسبت اپنے عقائد کی طرف کرتا ہے، اور کلمہ پڑھنے والے کی نسبت اسلام کی طرف کرتا ہے، تو ایسے کافر کو عام کافر کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کاروبار لین دین کی گنجائش ہے، لیکن دلی محبت اور رشتہ داری نہیں رکھی جا سکتی۔ ہاں اگر یہ عام کافر بھی گستاخی کر دے، توہین کر دے، شاعر اسلامی کا مذاق اڑائے تو یا حملہ کسی مسلمان ملک پہ کر دے، تو اگر یہ اس کیٹیگری سے نکل جائے، دوسرا اگر یہ ایسا کوئی عمل کرے گا، گستاخی کرے گا، تو پھر یہ اس کیٹیگری سے نکل جائے گا۔ اگر یہ حملہ کر دے گا مسلمانوں کے اوپر تو یہ اس کیٹیگری سے نکل جائے گا، تو جیسے یہ اس کیٹیگری سے نکلے گا تو اس کا حکم بھی تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن جب تک یہ عام کافر ہے، اس کے ساتھ کاروبار کی گنجائش ہے، لیکن دلی محبت اور رشتہ داری اس کے ساتھ بھی نہیں رکھی جا سکتی۔ مختصر آپ کے سامنے اجمالاً اس کو بیان کیا جا رہا ہے، زیادہ تفصیلات میں نہیں، کیونکہ ضرورت ابھی اتنی ہی ہے، اگر اتنی بات بھی سمجھ آ جائے تو الحمدللہ یہ بھی کافی ہے۔ دوسرا ہم دیکھ لیتے ہیں زندیق۔ زندیق کافر وہ ہوتا ہے جو اپنے کفر کو اسلام کہہ رہا ہوتا ہے، اسلام کو کفر کہہ رہا ہوتا ہے، خود کافر ہونے کے باوجود خود کو مسلمان کہتا ہے، اور جو مسلمان ہے اس کو کافر کہتا ہے، ایسے کافر کو زندیق کافر کہا جاتا ہے۔ اب قادینی کو اگر ہم دیکھیں تو قادینی عام کافر نہیں بلکہ قادینی زندیق کافر ہے، اور زندیق کافر اس کے ساتھ شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس کو نہ تو دعوت ہے نہ اس کو مہلت ہے، لیکن اس کو جو سزا دینی ہے وہ حکومت نے دینی ہے، حاکم وقت نے دینی ہے۔ یہ عوام کے ذمہ نہیں سزا دینا کسی کو بھی، یہ کام حکومت کے ذمہ ہے۔ جو امپلیمنٹیشن ہے قوانین کی، تعزیرات کی، وہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس کے فرائض میں یہ بات آتی ہے۔ تو قادینیوں کو اگر ہم دیکھیں تو وہ زندگی کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ کیونکہ وہ آپ علیہ السلام کو آخری نبی ماننے والے کو کافر کہتے ہیں، جو مرزا غلام قادینی کو نبی مانتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، وہ اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں اور خود کافر ہونے کے باوجود خود کو مسلمان کہتے ہیں، اس وجہ سے قادینی عام کافر نہیں بلکہ قادینی زندیق کافر ہے۔ یہ مختصر سی اس کی ایکسپلینیشن آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، تو امید ہے کہ یہاں پہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اور بات کلیئر ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام کے دور میں کون لوگ تھے جو اس کیٹیگری میں، زندیق کی کیٹیگری میں شامل ہوں گے؟ تو مسلمہ قذاب تھا، اسود انسی تھا، جو کہ زندیق کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قادینیوں سے
بائیکاٹ کے حوالے سے کیا قرآن پاک ہمیں رہنمائی کرتا ہے، تو اس پہ واضح طور پہ دلائل جو قرآن پاک میں دیے گئے ہیں، کون سی آیات میں ہیں، ان میں سے ہم کسی ایک آیت مبارکہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ قادیانی کو بائیکاٹ کے حوالے سے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 23 میں جو بات بیان کی ہے، اس آیت مبارکہ کو ہم کوٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ دادا اور بہن بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی اور محبت نہ کرو، جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ بھی ظالموں میں سے ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں، کون؟ دوستوں کا نہیں رشتہ بیان کیا، رشتہ داروں کا نہیں بیان کیا، ہمسایوں کا نہیں بیان کیا، علاقے والوں کا نہیں بیان کیا، برادری والوں کا نہیں بیان کیا، بلکہ سب سے مضبوط اور سب سے قریبی تعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کے رد کر دیا کہ اگر بہن، بھائی، باپ، دادا بھی تمہارے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے تو تعلق ختم ہے، کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے، کوئی دوستی نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی قریبی معاملات اور کوئی قریبی اور دلی تعلق نہیں رکھا جا سکتا ان کے ساتھ اگر وہ کفر کو پسند کریں ایمان اور اسلام کے مقابلے میں۔ تو یہاں پہ اگر ہم قادینی کو دیکھیں تو بدرجہ اولا ان کے ساتھ ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے اور تعلق ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ تو کفر کی بھی سپرلیٹو ڈگری تک جا رہے ہیں اور انتہا تک جا رہے ہیں کہ یہ صرف کفر نہیں کر رہے بلکہ کفر سے بھی اعلیٰ اور جو بڑا گناہ ہے وہ یہ کر رہے ہیں۔ اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ کفر تو ہے نا انکار، تو یہ انکار نہیں، یہ تو توہین کر رہے ہیں، جو کہ کفر میں بھی زیادہ بہت زیادہ شدید اور سخت چیز ہے۔ تو اس لیے ان کے ساتھ بائیکاٹ اور تعلق نہ رکھنا، اس کی تائید ہمیں قرآن پاک کی اس کے علاوہ بھی آیات سے ملتی ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں تمام مسالک و تمام مکاتب فکر، جتنے بھی پاکستان کے مسالک و مکاتب فکر ہیں، اس میں دیوبند کے حضرات ہیں، اس میں بریلوی حضرات ہیں، اس میں اہل حدیث علماء حضرات ہیں، اس میں جماعت اسلامی والے حضرات، اس میں تنظیم اسلامی والے حضرات ہیں، تو تمام مسالک و مکاتب فکر کے جو ان کے اتھارٹیز ہیں، جو ان کے مفتیان ہیں، جو ان کے اس مسلک کے امام ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں آپ، سینئر موسٹ سینئر پوسٹ پہ، کہ جو فتویٰ دے سکتے ہیں اس مسلک کی طرف سے، ان 1400 سے زائد ان حضرات کا، ان مفتیان کا فتویٰ ہم نے جمع کیا، 1400 سے زائد پورے پاکستان کے تمام مسالک و مکاتب فکر کے۔ اور فتویٰ کیا ہے؟ اور فتویٰ یہی ہے کہ قادیانی یہ گستاخ رسول ہیں، یہ زندیق ہیں، یہ عام کافر نہیں ہیں بلکہ یہ زندیق کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور قادیانی زندیق بھی ہیں، اور زندیق کے ہونے کے ساتھ یہ گستاخ رسول بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے قادیانی کے ساتھ کوئی تعلق، دوستی، رشتہ داری، کاروبار، لین دین، معاملات، اخلاقی تعلق، معاشی تعلق، سماجی تعلق، انسانیت کے ناطے، اخلاقیات کے ناطے یا کسی بھی ناطے کوئی تعلق، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ تو ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ہم نہ تو گولی کی بات کرتے نہ ہم گالی کی بات کرتے، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ قادیانیوں کو مارا جائے یا احتجاج کیا جائے یا ایسا کوئی معاملہ، کیونکہ قانون ہمارے ساتھ ہے، ہم قانون کو کیوں ہاتھ میں لیں۔ تو ہم نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ قادیانیوں کا بائیکاٹ کرنا، ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، رشتہ داریاں قائم نہیں کرنی، کاروبار نہیں کرنے، لین دین نہیں کرنے، دوستیاں نہیں کرنی، معاملات نہیں کرنے، اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ تو اگر ہم صرف پاکستان کے مسلمان قادیانیوں کا بائیکاٹ کر دیں تو قادیانی پاکستان سے خود ہی چلے جائیں گے، وہ پاکستان میں نہیں رہ سکیں گے، سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ تو ہمارا تو صرف یہ ایجنڈا ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کرے، قادیانیوں سے بائیکاٹ کرے۔ قادیانیوں کی چند بڑی بڑی مصنوعات، اس میں شیزان، تو شیزان قادیانیوں کی بہت بڑی پروڈکٹ ہے، ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، کسی بھی قسم کا کوئی ان کے ساتھ لین دین نہ رکھیں۔ قادیانیوں کی شیزان ریسٹورنٹس ہیں یا بیکریز ہیں تو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ بیکریز مسلمانوں نے خرید لی ہیں یا ریسٹورنٹس مسلمانوں نے خرید لی ہیں، حالانکہ شیزان جو نام ہے یہ انٹرنیشنل ایک برانڈ ہے۔ تو شیزان مسلمانوں نے بالکل بھی نہیں خریدی، یہ قادیانیوں کی ہے، 110% قادیانیوں کی ہے۔ انہوں نے 1974 میں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، جب ان کو کافر ڈکلیئر کیا گیا تو ان کا بائیکاٹ ہوا، تو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے ایک چال چلی کہ ایک مسلمان فیملی کو
لاہور کی بیکریز اور ریسٹورنٹ سیل کیے، نام نہیں سیل کیا، صرف بیکریز اور ریسٹورنٹ سیل کیے، اور جب وہ سیل کیے تو پروپیگنڈا یہ کیا اور تشہیر اس بات کی اور مارکیٹنگ اس بات کی کہ شیزان ہی مسلمانوں نے خرید لی ہے تاکہ لوگ کاروبار اور لین دین تجارت کرتے رہیں، حالانکہ شیزان قادیانیوں کی ہی ہے۔ جو بیکریز اور ریسٹورنٹس ہیں وہ بھی جو نام استعمال کر رہے ہیں اور جو لوگو سلوگن استعمال کر رہے ہیں اس کی رائلٹی پے کر رہے ہیں۔ وہ کہاں سے پے کر رہے ہیں؟ اپنے پروفٹ سے، اور پروفٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ جو وہ سیل کر رہے ہیں، اور کون چیزیں خرید رہے ہیں؟ عام سادہ مسلمان دھوکے میں آ کے۔ تو اس کے پیچھے بہت بڑی گیم ہے کہ اگر اب دیکھیں بیکریز اور ریسٹورنٹس والوں نے کلمہ لکھا ہوا، احادیث لکھی ہوئی، لیکن اگر قادینیوں نے سیل نہ کیا ہوتا اور پھر قادینی بیکری کے بارے کلمہ لکھتے تو پاکستان کے قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی تھی 1984 صدارتی آرڈیننس کے تحت۔ اگر وہ احادیث سے مبارکہ لکھ کے لگاتے اپنی بیکری یا ریسٹورنٹ کے باہر، سیل مسلمان کو نہ کیا ہوتا، تو ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی تھی قانون کے، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق آرڈیننس کے تحت۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ دجل اور دھوکہ کیا کہ شیزان کی بیکریز اور ریسٹورنٹ سیل کیے، نام ابھی بھی ان کا استعمال ہو رہا ہے، اس نام کی رائلٹی وہ لے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو وہ مسلمانوں نے بیکری اور ریسٹورنٹس خرید لی ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ لکھ کے لگا دی، انہوں نے حدیث لکھ کے لگا دی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی گیم اور دجل اور دھوکہ ہے اور منافقت ہے اور فتنہ کہ عام مسلمان کو کنفیوز کر دیا جائے، عام مسلمان کے ذہن میں شبہات پیدا کر دی جائیں، اسے ڈی ٹریک کیا جائے۔ تو شیزان کی جتنی پروڈکٹس ہیں یہ قادینیوں کی ہیں، تو خود بھی ہم نے بائک آؤٹ کرنا ہے اور دوسروں کو یہ بات سمجھانی اور بتانی اور پیار سے اور محبت سے۔ اس کے علاوہ پنجاب آئل ملز لمیٹڈ، جس کا لوگو آپ کے سامنے آ رہا ہے، کینولیو پریمیم کوکنگ آئل، یہ اس کے برانڈز ہیں، ذائقہ بناسپتی، ذائقہ کوکنگ آئل، راجہ صوب، یہ بھی ادارے قادینیوں کے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پنجاب آئل ملز لمیٹڈ کے 2 مزید برانڈز ہیں، کینولیو ایلا اور اولیوا، یہ بھی قادینیوں کے ہیں۔ تو اس طرح کی بھی کوئی پروڈکٹ استعمال نہیں کی جا سکتی۔ مزید کچھ ادارے: یونیورسل اسٹیپلائزر، بیٹا پائپس، احمد میڈکس لائف کے، آئی وی سی انجینئرنگ، مطبع حمید، شاہ نواز پرائیویٹ لمیٹڈ، شاہتاج ٹیکسٹائل لمیٹڈ اور شاہتاج شوگر ملز لمیٹڈ، یہ تمام پروڈکٹس تمام ادارے قادینیوں کے ہیں۔ کسی قسم کا کوئی کاروبار لین دین ان کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، 100% حرام ہے۔ حکم مفتیان کے فتح واجات نے بتا دیے، اس میں کسی بھی مسلک کا، مقاصد فکر کا، کسی تنظیم و تحریک کا، اسلامی تنظیم و تحریک کا، مسلمانوں کی تنظیم و تحریک کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب ایک پیج پہ بھی ہیں اور ایک سٹیج پہ بھی ہیں، سب آن بورڈ ہیں اس مسئلے اور اس معاملے میں۔